اور جو خطے میں صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کشیدہ بھی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک دے آر چپنگ ان، اور وہ اب پاکستان اور بھارت دونوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں کرنٹ جو سچویشن اس وقت ہے۔ سابق صدر آزاد کشمیر سابق سفیر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب صبح بخیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ مسعود صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے دنوں سے جو کچھ ہوتا رہا دونوں ممالک کے درمیان، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پاورز دے آر کمنگ اپ۔ پہلے تو ایران کا ہم نے دیکھا، اب سعودی معزز مہمان آج پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ سو آن دی ہول کیا یہ معاملہ اب جو ہے اس پہ چیزیں کام ہونے جا رہی ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید طوالت پکڑے گا بھی؟ اب تک جو ثابت ہوا ہے کہ ہندوستان نے جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اور تمام لوگوں کے صلاح مشورے کے باوجود جو اس کے اپنے حلیف تھے یا پارٹنر تھے، یا جو پھر دوسرے ممالک تھے یا بین الاقوامی برادری تھی یا اقوام متحدہ نے جو اپیلز کی تھیں کہ اس جنگ کا آغاز نہ کیا جائے، ہندوستان نے ان کو مسترد کر دیا اور اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ 2 حملے کیے ہیں، ایک آبی اور معاشی، اور دوسرا حملہ جو ہے ان کا فوجی حملہ تھا۔ دوسری چیز جو ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان ہندوستان کا مضبوط مد مقابل ہے اور ہر سطح پہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جنگی میدان ہو یا سفارتی میدان ہو، اور ہندوستان کو بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تیسری چیز جو سامنے آئی ہے کہ اس مرتبہ سفارتکاری بہت ہی متحرک انداز میں یہ جھگڑے کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس میں اگرچہ امریکہ، جے ڈی وینس یا دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا اس جنگ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ امریکہ پس پردہ اور پبلکلی بھی بہت متحرک رہا ہے۔ مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، ان کے ہمارے وزیر اعظم، ہندوستان کے وزیر خارجہ اور این ایس ایس کے ساتھ رابطے رہے ہیں، دونوں ملکوں کے این ایس ایس کے ساتھ رابطے رہے ہیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے اول شروع ہو گئی ہے، تو اب چاہ رہے ہیں کہ اس میں توسیع نہ ہو، بڑھے نہ۔ جو ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس نے پہلگام کے کوئی شواہد مہیا نہیں کی، اور جو جنگ ہوتی ہے اس میں اسے کہتے ہیں فاگ آف وار، تو اس جنگ کی دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جھوٹی کہانیاں، من گھڑت کہانیاں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے شہریوں کے اوپر وہ کہانیاں ٹارگٹ کر رہا ہے اور اپنے شہریوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے اہل پاکستان بھی تیار ہیں اور بین الاقوامی برادری بھی تیار ہے۔ کیسے؟ بھلا پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے پہلگام کے ثبوت مانگے، بین الاقوامی برادری نے، سفرا نے مانگے، اس کے بعد جو بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورکس ہیں انہوں نے مانگے، ہندوستان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے۔ اب جو ہے جو وہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں ان کی بھی چھان بین ہو رہی ہے اور ان کے دعوے ثابت نہیں ہو رہے۔ ہماری طرف سے جو بیانیہ ہے وہ مضبوط ہے، لیکن میں ان تمام جو میں نے مثبت پہلو بتائے ہیں ان سے امریکہ ہے، جیسے کہ خود ابھی جو ہے آپ مجھ سے پہلے جو صاحب بول رہے تھے انہوں نے آپ کو بتایا تفصیل کے ساتھ کہ کیسے خلیجی ریاستیں اور ایران اور خطے کے دوسرے ممالک جو ہے متحرک ہیں کہ یہ جنگ بڑھے نہ۔ تو اب جو ہے اس مرحلے پہ ہم کھڑے ہیں، یہ کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان باز آ جائے گا۔ ہندوستان نے جس طریقے سے پاکستان کے مختلف مقاموں کے اوپر پہلے جو ہے میسائل پھینکے، اس کے بعد ڈرونز بھیج رہا ہے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے جنگی جرائم کی ایک لمبی فہرست مرتب ہو چکی ہے جس کے لیے وہ سزا کا مستحق ہے۔ بالکل۔ مسعود صاحب، آپ اپنے تجربے سے کیا یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پہلے بھارت نے امرتسر پہ پاکستانی حملے کا ایک جو بھونڈا ڈرامہ ہے وہ رچایا اور پوری دنیا کو بتایا کہ جی شاید پاکستان کی طرف سے امرتسر پہ کچھ ہوا ہے، صبح ہوتے ہوتے وہ بھی چیز جو ہے وہ زائل ہو گئی اس کا اثر، پھر اس نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد مقبوضہ کشمیر میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ سو وائی از انڈیا ڈوئنگ دس؟ کیا وہ کوئی ایک لمبی جنگ کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر بین الاقوامی دنیا کو یہ بتانے کی، یہ باور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان از دا اگریسر، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم پہ تو حملہ ہو رہا ہے؟ میں تو ان کے منطق یہ سمجھا ہوں کہ جب
उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो अगर बैरूनी ताकतों ने उनके ऊपर बराह रास्त या पब्लिक में उनको निशाना तनकीद नहीं बनाया, लेकिन हिंदुस्तान की इस हरकत को पसंद नहीं किया। लेकिन अब जो है हिंदुस्तान दुनिया को ये बावर करवाना चाहता है कि दो तरफ़ा जंग है, कि पाकिस्तान भी उनके शहरियों के ख़िलाफ़ जाहिरियत कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर हमला किया है, अफवाज से वो नहीं लड़ा इस मरतबा। और अब जो है खैर जो जंग बंदी लाइन या जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल हम कहते हैं, उसके आर पार जो है एक्सचेंज ऑफ फायर है। लेकिन जो 6 और 7 मई के दरमियानी शब हिंदुस्तान ने जो हमला किया था, उसने फ़ौजी ठिकानों पे हमला नहीं किया था, उसने पाकिस्तान के मासूम सिविलियंस के ऊपर, गैर मुतहारिब लोगों के ऊपर, ये इंसानी कानून या इंसानी बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप शहरी आबादियों को चुनें, उनके टारगेट चुनें और उन्हें निशाना बनाएं, जिसमें 31 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, जिसमें ज़्यादा तादाद औरतों बच्चों की है, मर्द और बूढ़े भी नहीं बचे। तो इस और कितने ज़ख्मी हैं। तो इसलिए यह कि वो ये उसका एक जुर्म है। लिहाजा जो आपका सवाल है उसकी ये है कि ये जंग किसी न किसी सूरत में जारी रहेगी। अगर ये जो इसका किनेटिक पहलू है, यानी ये जो फ़ौजी पहलू है, वो थोड़ी देर के लिए मुअत्तल भी हो जाए, तो जो उसने आबी जंग का आगाज़ किया हुआ है वो उतनी ही संजीदा और संगीन है जितने कि ये उनके फ़ौजी हमले, क्योंकि उन्होंने यकतरफ़ा सिंतास माहिदे को मुअत्तल करके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम उन्नास के ऊपर, पाकिस्तान की ज़राअत, सनत और रोज़गार के ऊपर हमला किया है। एब्सोल्युटली। और नाउ मसूद साहब के ठीक है कि अमेरिका की तरफ से पहले ये आया कि इट्स अ शेम, नाउ जेडी वेंस का जो बयान है कि हम किसी पराई जंग में अपना हाथ नहीं डालना चाह रहे, द सुपर पावर इज़ ट्राइंग टू गेट अवे विथ एनी अदर वॉर, क्योंकि वो ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन वाले मामले में भी इसी तरह का कुछ बयान दे चुके हैं। सो अब ये खित्ते की जिम्मेदारी दोनों रियासतों पे नहीं आती, ख़ास तौर पे भारत पे, कि काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि बैनुल-अक़वामी ताकतें सालिसी तो करा रही हैं, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हमारा से कोई लेना देना नहीं है। तो अब दोनों को, ख़ास तौर पे भारत पे, ये जिम्मेदारी नहीं आ जाती कि चलिए अब अपने फ़ैसले ख़ुद कर लेते हैं, रादर दैन कि आप कोई फॉल्स फ्लैग करें, उसके बाद दूसरी ताकतों की तरफ देखें कि वो कोई पाकिस्तान पे पाबंदी लगा और फिर वो अपनी बगलें बजाएं। मैं समझता इस वाशिंगटन इस वक्त जो है 3 पावर सेंटर्स हैं, एक सदर ट्रंप हैं, दूसरे जेडी वैंस हैं और तीसरे जो है उनका दफ्तर ख़ारजा है, ये स्टेट डिपार्टमेंट है जिसकी सरबराही मार्को रूबियो कर रहे हैं। तो इनके बयानात में बाज़-औक़ात यकसानियत नज़र नहीं आती। सदर ट्रंप ने भी कुछ इससे मिलता जुलता बयान दिया है जैसे जेडी वैंस ने दिया है, लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज में दिया है। उनका शुरू का बयान जो था उसके 2 पहलू थे कि ये देरीना मसला कश्मीर और हिंदुस्तान और पाकिस्तान हल कर लेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि उनके पाकिस्तान के साथ भी, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और हिंदुस्तान के साथ भी हैं, तो यहाँ उन्होंने एक वज़न बरकरार रखा। जेडी वैंस ने जो है वो अभी ये कहा है कि ये इन दोनों की जंग है और हम इसमें शरीक नहीं हो सकते। ये बयान जो है कोई नपातुला और कोई मैच्योर जवाब नहीं है। उसकी वजह यह है कि सलामती काउंसिल का रुकन है अमेरिका और उसका मुस्तकिल रुकन है, और सलामती काउंसिल की और अमेरिका की एक आलमी ताकत के तौर पर यह ज़िम्मेदारी बनती है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग, रिवायती जंग ना छिड़ जाए बहुत वसी पैमाने पे और उसके बाद जौहरी जंग में तब्दील ना हो। और तीसरा पावर सेंटर जो है वो जेडी वैंस स्टेट डिपार्टमेंट का है। स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने जो भी बयानात दिए हैं उसने इशारे कनाए से ये कहा है कि वो जो मार्को रूबियो साहब के जो राब्ते हो रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान से, उसमें वो तफसीलात हमें नहीं बताना चाहती क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस जो प्राइवेट हैं। लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात की, हिंदुस्तान के हिंदुस्तान की तवक्कुआत के बरक्स इस वक्त बैनुल-अक़वामी बिरादरी मुतहर्रिक है और वो इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ठीक है मसूद साहब। अच्छा, अब चलिए 2 दिन 3 दिन
ہفتہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ آج ہی مسئلہ تھم جائے، لیکن جب بھی یہ مسئلہ تھمے گا، مودی سرکار کے لیے وہ تمام تر سوالات جو ان کے اندر کے لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کا جواب وہ کیسے ان سے بن پائے گا؟ کیونکہ ابھی تو وہ یہی جواب نہیں دے پائے تھے کہ بیسرن وادی پہلگام میں لوگ کیسے پہنچ گئے، دہشت گرد کیسے پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد مار کیسے دیا لوگوں کو اور وہاں سے بھاگ کیسے گئے۔ ابھی تو وہ اسی کا جواب نہیں دے پائے تھے کہ اب انہوں نے یہ فالس فلیگ کر دیا، جس کے بعد ان کے طیارے گر گئے۔ کیسے دے پائے گا جواب؟ اور اس بار جو ہے آپ کو مشکلات مزید لگ رہی ہیں مودی سرکار کے لیے؟ جنگ کے دوران جو ڈس انفارمیشن کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مودی سرکار نے اسے استعمال کیا ہے، لیکن جو سنگھ پریوار ہے یا بھارتیہ جنتا پارٹی ہے یا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے، یہ سارے کے سارے جھوٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی کرنسی جو ہے، مانی ہوئی کرنسی جو ہے جسے استعمال کرتے ہیں، جس کا سہارا لیتے ہیں، وہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری کرنسی ان کی نفرت کی ہے، یعنی ایک طرف جو ہندوتوا کی بات کر رہے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں، ان کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کی پرسیکیوشن کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ان کی اپنی ہندو آبادی ہے اس کو بھی نشانہ ستم بنایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو دلت ہیں یا جو لوور کاسٹ کے ہندوز ہیں، تو وہاں یہ ہے کہ انہوں نے پلوامہ کے بعد جو ہے جھوٹ کا سہارا لیا، اوڑی کے بعد جھوٹ کا سہارا لیا، اس کے بعد جب چین سے ان کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا دوکلام کے مقام پر، تو چین نے اچھا خاصا علاقہ لے لیا تھا اور اس کے بعد بھارتی فوجیوں کو مارا تھا، لیکن نریندر مودی نے اس وقت جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ نہ کوئی سیما پار ہوئی، نہ کوئی جوان شہید ہوئے یا زخمی ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اپوزیشن جو ہے، ہندوستان کی اپوزیشن کو انہوں نے ایک کونے میں دھکیلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، ان کی کیا کمزوری ہے کہ وہ ہندو ووٹ کو لوز نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا اتنا سخت اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے کہ ان کی الیکٹوریٹ کی انہوں نے بہت سے حصوں کی برین واشنگ کی ہوئی ہے۔ تو اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا سوال دلچسپ ہے، لیکن آپ ان کا میڈیا بھی سنتے ہوں گے، وہ چیخم دھاڑ، وہ جو ہے وہ ایک قسم کا میلو ڈرامیٹک قسم کی پریزنٹیشنز، وہ ایک فلمی سین جو وہاں انیکٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ چلا لیں گے، اپنی طرف جھوٹ چلا لیں گے۔ اس مرتبہ بھی جو ہے نا اپنی کامیابیاں بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے۔ جو ابھینندن تھا اس کو انہوں نے قومی اعزاز دیا تھا، جی ہاں، تو مطلب یہاں وہ ایک پرزنر آف وار تھا، اسے قومی اعزاز دیا تھا۔ جو ہم نے ان کے جہاز تباہ کیے تھے اسے کبھی ہندوستان کے لوگوں کو نہیں بتایا۔ تو یہ میرا جواب ہے کہ اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہیں یا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس سے ہمارے لوگوں کے اذہان کو متاثر نہ کریں، یعنی پاکستان کی آبادی کے کچھ حصوں کو گمراہ نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔